ویلکم بیک خواتین و حضرات، جہاں پہ ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے معروف عالم دین موجود ہیں۔ تو جب رات آئی تو حضرت سیدہ آمنہ میرے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو والدہ طیبہ ہیں، اور میں یہاں یہ بھی اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ میں نے پانی مانگا ہے ان سے، تو کیا گندے گلاس میں آپ کسی مہمان کو پانی دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے، عقل ہی نہیں مانتی، کیونکہ ہماری اخلاق، ہماری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی مہمان کو کوئی بھی اچھی چیز گندے برتن میں نہ دیں۔ میں اپنے سننے والا سے یہ کہتا ہوں، وہ سوچیں کہ جب میں اور آپ کسی گندے ظرف میں پانی نہیں ڈالتے تو اللہ نے اپنے نبی کا نور جس بطن میں رکھا ہوگا اسے کتنا پاک رکھا ہوگا، کیا کہنا، وہ ماں کتنی شان والی ہوگی، وہ والد کتنی شان والے ہوں گے۔ اور آج جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کے سروں پر نور کا تاج سجائے، ان کے ماں باپ کے سروں پہ نور کا تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی، یہی کہتے ہیں۔ تو صاحب ذرا سوچیں، جب حافظ قرآن جو 2-3 سال لگا کے قرآن سینے میں بساتا ہے اس کے ماں باپ کا پروٹوکول اتنا ہے، تو جو صاحب قرآن ہے اس کے ماں باپ کا پروٹوکول کیا ہوگا، ان کی شانیں کیا ہوں گی۔ اب اللہ کے نبی کی جو والدہ ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ، آپ فرماتی ہیں کہ میرا لال محمد جب میرے بطن میں آیا تو عام ماؤں کی طرح نہ میری باڈی کا جو چینجنگز ہیں وہ آئیں اور نہ مجھے وزن محسوس ہوا۔ پھر پتہ کیسے چلا کہ آپ امید سے ہیں؟ فرماتی ہیں صرف چند چیزوں سے۔ نمبر 1، جب رستوں سے گزرتی تو پتھروں سے آواز آتی ہے، سلام علیک یا ام رسول اللہ۔ درخت بھی کہتے ہیں نبی کی ماں تمہیں سلام ہو، جانور راستہ چھوڑ کے ہٹ جاتے، اور میرے سامنے سر جھکا لے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی تو ہے کمال، ام رسول اللہ، میں ماں بننے والی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ہر مہینے ایک پیغمبر میری خواب میں آ کر مجھے بشارت دیتا رہا، یا آمنہ انک قد حملت بسید الناس، یا آمنہ انک قد حملت برحمت للعالمین، یا آمنہ انک قد حملت رسول اللہ۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، آدم آئے، نوح آئے، شیس آئے، جناب حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، آ کر بشارت دی، اے آمنہ تجھے وہ بشارت ہو کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی۔ فرماتی ہیں پھر مجھے آہستہ آہستہ نہ محسوس ہوا میرے جسم سے خوشبوئیں مہکنے لگیں۔ لوگ کہتے کون سی خوشبو لگائی ہے، حالانکہ تیرا تو شوہر فوت ہوا ہے، 1 سال کا تو عرصہ سوگ منانے میں آپ نے گزارنا ہے، اور 1 سال تو نے سوگ میں گزارنا ہے، اور اس سوگ میں نہ عورت خوشبو لگاتی ہے نہ بنتی صبر، یہ تو نے کیا سوگ ترک کر دیا؟ فرماتی نہیں، میں نے ترک نہیں کیا ہے، یہ جو میرے بطن میں موجود امانت عبداللہ، یہ اس کا کمال ہے، جب سے آئی ہے تب سے میرے بطن سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ حبیب ہیں، وہ ان کی عظمت اور ان کی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس رات مجھے محسوس ہوا کہ آج ولادت ہوگی تو میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، اور 2 چیزیں مجھے فکر میں ڈالے ہوئی تھیں کہ میرے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، اور دوسرا کوئی خاتون نہیں تھی کہ جو ایسے موقع پر ہونا ضروری ہوتی ہے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ بس میں پریشان تھی، اتنے میں اچانک میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیسے روشنی ہو گئی، میرا کمرہ روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں نے دیکھا کہ فسمعت وجبۃ عظیمہ، ایک کڑک سی آواز سی آئی، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگیں، لمبے لمبے قدم والی عورتیں اندر آئیں۔ میں حیران رہ گئی، تو کون ہے، تو کون ہے، تو کون ہے، کیوں آئی ہو؟ ایک کہتی ہے عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ میں جاؤں اور سارے گھر کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو کہوں نکلو باہر دیکھو کون آیا۔ فرماتے اللہ کا کرنا میری زبان بند ہو گئی، یعنی میں بول نہ سکا۔ اور یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، وہ نشانی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے ولادت کی، تو وہاں پر بھی یہ کہ 3 دن جناب ان کی زبان بھی جو ہے نا وہ بندش ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک نشانی دکھانا تھی کہ اتنی شان والے ہیں اللہ کے حبیب ہیں۔ تو الغرض یہ جی کہ ہر طرف خوشیوں کا سما ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب آسمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آسمانی مخلوق کو جا کر خبر دو اللہ کا نبی آ گئے، تو جبریل علیہ السلام گئے، اضطجعت الملائکہ، فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے خوشیوں کے نعرے بلند کر دیے، یکبرون و یسبحون و یحمدون، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حوروں کو جا کر خبر دی جنت میں، تو خرجنا من قصورنا، حوریں اپنے حجروں سے باہر نکلیں اور یا رسول اللہ، یا محمد مصطفیٰ یہ کہہ کر اللہ کے نبی کے استقبال میں درود شریف پڑھنے لگ گئیں اور مرحبا کی صدائیں بلند۔
تو یہ سارا انوائرمنٹ ہے، تو ہم وہ تصور کر رہے ہیں. ہم تو اس وقت یہاں پہ بیٹھے نہیں ہم، بلکہ اس وقت وہ تصور کر رہے ہیں اور مدینہ میں گھوم رہے ہیں. حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور یقین جانیے کہ آپ نے ہمارے پاس آ کے نہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے بلکہ اپنی موجودگی سے بھی ہمارے اس شو کو چار چاند لگائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.